پیارے دوستو، حضور کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ محبوب خدا ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں، قیامت کے دن شفاعت کرنے والے ہیں کہ جس دن کسی پیمبر کو بھی بارگاہ الہی میں سفارش کرنے کی جرت نہ ہوگی۔ آپ کی شان میں جتنا لکھا جائے کم ہے، لفظ اور تعریف کم پڑ جائے گی۔ شان مصطفیٰ کو اگر کوئی ہستی جانتی ہے تو وہ رب کعبہ خدا تعالی ہے، اور اگر کوئی ہستی شان خدا جانتی ہے تو وہ حضور ہیں۔ آج آپ کے ساتھ جو واقعہ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ حضور پاک کی زندگی کا واقعہ ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ واقعہ حضور پاک کی شیطان سے ملاقات کا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس ہونے والی ملاقات کے اعمال سے آگاہ کریں، یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ جب رب کعبہ نے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی، فرشتوں اور شیطان کو حضرت آدم کے حضور سجدہ کرنے کو کہا تو اس نے انکار کر دیا۔ اسی وجہ سے اللہ کے غضب کا شکار ہوا اور اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ جب وہ انسان کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تو اس نے انسان کو ہی سیدھی راہ سے بھٹکانے کا ارادہ کر لیا۔ مختلف نبیوں اور رسولوں کے دور میں ان سے ملاقات کرتا اور ان کی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے انہیں بھٹکاتا رہتا۔ حضرت نوح سے بھی شیطان نے ملاقات کی۔ جب حضرت نوح نے پوچھا کہ اے بدبخت، یہ بتا کہ بنی آدم کے کون سے عادات تجھے اور تیرے لشکر کو گمراہ کرتے ہیں، تو شیطان نے کہا کہ جب ہم بنی آدم کو سرکش، منحوس اور غصے میں پاتے ہیں تو اس سے چپٹ جاتے ہیں، اور جب یہ تمام عادات جمع ہو جاتی ہیں تو ہم اس کا نام شیطان مرید رکھ دیتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ نے شیطان سے ملاقات کی تو شیطان نے آپ سے کہا، اے موسیٰ، اللہ نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے مبعوث فرمایا ہے، آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں، میں بھی خدا کی مخلوق میں شامل ہوں اور مجھ سے ایک گناہ ہوا ہے، میں بھی توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے پروردگار کے پاس سفارش کر دیں کہ میری توبہ قبول کر لے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو حکم ہوا کہ اے موسیٰ، ہم تمہاری یہ حاجت بر لائے۔ پھر حضرت موسیٰ شیطان سے ملے اور کہا کہ مجھے ارشاد ہوا ہے کہ آدم کی قبر کو سجدہ کر لو تو ہم تیری توبہ قبول کر لیں گے۔ شیطان نے انکار کیا اور غصے میں آ کر کہنے لگا کہ جب میں نے حضرت آدم کو ان کی زندگی میں سجدہ نہیں کیا تو اب ان کے مرنے کے بعد بھی کیوں کروں؟ پھر شیطان نے کہا کہ موسیٰ، تم نے اپنے پروردگار کے پاس میری سفارش کی ہے، اسی لیے مجھ پر تمہارا ایک حق ہے کہ مجھے ان تین حالتوں میں یاد کرو، ایسا نہ ہو کہ ان تینوں وقتوں میں میں تمہیں ہلاک کر دوں۔ غصے کے وقت مجھے یاد کیا کرو کیونکہ میرا وسوسہ تمہارے دل میں ہے۔ جہاد و غزوات کے وقت میرا خیال کرو کیونکہ میں اس وقت فرزند آدم کے پاس جاتا ہوں جب وہ کفار سے مقابلہ کرتا ہے اور اس کے بال بچے اور بیوی اور گھر والوں کی یاد دلاتا ہوں یہاں تک کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ غیر محرم عورت کے پاس بیٹھنے سے بچتے رہو کیونکہ میں تمہارے پاس اس وقت حاضر ہوتا ہوں جب تم کسی غیر محرم عورت کے پاس ہوتے ہو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور مسجد سے باہر نکلے تو وہاں شیطان کھڑا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے کمبخت، تجھے کیا چیز مسجد کے قریب لے آئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور، مجھے اللہ نے آپ کے حضور حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ نے فرمایا، اللہ نے تجھے میرے پاس کیوں بھیجا ہے؟ تو شیطان نے عرض کی تاکہ آپ مجھ سے حسب منشا کچھ پوچھیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ پہلے آپ نے اس سے نماز کے متعلق پوچھا کہ اے شیطان، میری امت کو نماز باجماعت سے کیوں روکتا ہے؟ تو شیطان نے عرض کی کہ حضور، آپ کا کوئی امتی جب نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو مجھے بے چینی رہتی ہے، اور جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا میں اسی مرض میں مبتلا رہتا ہوں۔ پھر حضور نے پوچھا تو ان کو علم و دعا سے کیوں روکتا ہے؟ اس نے کہا کہ ان کی دعا سے میں اندھا اور بہرا ہو جاتا ہوں اور مجھے اس وقت تک شفا نہیں ہوتی جب تک وہ فارغ نہیں ہو جاتے۔ آپ نے فرمایا ان کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ اس نے کہا کہ قرأت سے میں آگ میں پگھلتا رہتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا تو جہاد سے کیوں روکتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جب وہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو میرے قدموں میں زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں، جب تک وہ واپس نہ آ جائیں
میں اسی حالت میں رہتا ہوں۔ اسی طرح جب وہ حج کو جاتے ہیں تو میرے گلے میں توق اور پاؤں میں زنجیر ڈال دی جاتی ہے۔ اسی طرح جب وہ صدقے کا ارادہ کرتے ہیں تو میرے سر پر کلہاڑے چلتے ہیں جو مجھے ایسے کاٹتے ہیں جیسے لکڑیوں کو کاٹا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد کے صدقے دین اسلام پر چلنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے اور شیطان کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔